یوسف فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے نگراں وزیر اعظم کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالکل پھنس گیا تھا ایک دم، اور لڑ نہیں تھی دونوں سیاسی پارٹیاں، مسلم لیگ نواز بھی، پی ڈی ایم بھی اور زرداری صاحب بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی حد تک جلیل عباس جیلانی کے اوپر اور حفیظ شیخ پر معاملات طے ہو گئے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ نام قابل قبول تھے۔ لیکن اصل میں جیسے کہ میں نے کہا آپ کو کہ معاملات صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی نہیں تھے اہم، کچھ اور جو یہاں پر قوتیں کردار ادا کرتی ہیں ان کا بھی کوئی انٹرسٹ ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات اس میں یہ تھی کہ جو میں نے جو مین اس میں ایک ریزن تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو نگران حکومت کا جو دورانیہ تھا نا، یہ تھوڑا سا لمبا ہونا تھا، تو اس وجہ سے اس دوران نگران حکومت میں بہت سارے ایسے اہم کام کرنے تھے جس کے کچھ سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب میرے الفاظ کو غور کیجیے گا، میں اشارتاً بات بتا رہا ہوں، تو وہ اس کے لیے بہت سارے لوگ راضی نہیں تھے۔ گو کہ بعد میں میری اطلاعات کے مطابق صادق سنجرانی جو ہیں وہ راضی ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ہر طریقے سے مطلب آمنا و صدقنا جسے کہتے ہیں کہ ہم راضی ہیں۔ لیکن زرداری صاحب نے، میرے پاس جو اطلاعات آئی ہے کہ زرداری صاحب نے شاید انہوں نے اشارہ کر دیا کہ وہ فی الحال پیچھے نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ معاملات ایسے بگڑے بعد میں، تو وہ نہیں چاہتے تھے پیپلز پارٹی کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو بعد میں ان کے لیے بھی پریشانی ہو۔ تو بہرحال شہباز شریف کی کوشش یہ تھی کہ 14 اگست تک وہ رہیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ آرمی چیف جو ہیں حافظ عاصم منیر صاحب ان کو سلوٹ کریں، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ 14 اگست تک وہ رہیں۔ لیکن ان کا ظاہر ہے ان کی جو اطلاعات ہیں وہ پہنچ گئی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ کل صدر مملکت نے بھی کہا کہ جناب آپ فوری طور پر ٹائم ختم ہو رہا ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اپنے وزیر اعظم جو ہے نگراں اس کا فیصلہ کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس بات میں پھر شہباز شریف نے کیا کہا، شہباز شریف نے طنز کیا تھا صدر مملکت کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کیا جلدی ہے، کیا وہ پاکستان کا آئین نہیں پڑھے ہوئے؟ تو ان تمام چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر بڑی ٹسل چل رہی تھی، اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ بہرحال انوار الحق کاکڑ میرے نزدیک جو ہے، میں انہیں ویسے ذاتی طور پر تو خیر میری کوئی ان سے ملاقات نہیں ہے، لیکن کچھ واجبی سی پاکستان میں جب تھے تو ان سے جب وہ مسلم لیگ میں شروع میں جب انہوں نے کوئی سیاست شروع کی تھی تو کچھ یاد اللہ ان سے رہی ہے، لیکن بعد میں وہ بلا شبہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ان کی کوئی ویسے کوئی پرسنل جسے کہتے ہیں کو پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی سے کوئی ان کی خاص وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اداروں کے لیے بھی وہ قابل قبول ہوں گے، کیونکہ وہ انہوں نے جو ایک کہتا ہے نا کہ ایک اگر معاملات ہر معاملے کے اندر کوآپریٹو ہیں، مطلب وہ کہیں کسی کو انکار کرنے والے نہیں ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتری ہے۔ اور دوسرے سب سے بڑی بات ہے کہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ سی پیک کا معاملہ ہے، اور بہت سارے بلوچ جو ہیں سی پیک کے حوالے سے، جیسا کہ بھارت نے لوگوں کو ایک مس پرسیپشن پھیلایا ہوا ہے، تو اس حوالے سے یہ جو ہیں کاکڑ صاحب جو ہیں یہ سی پیک کے حامی ہیں، تو کہیں نہ کہیں چائنا وغیرہ اور دوسرے ملکوں کے لیے بھی یہ قابل قبول ہیں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ بنتا ہے۔ آ تو گئے ہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اب حفیظ شیخ کا میں نے آپ کو جو بتایا تھا، مجھے لگتا ہے اب ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے، اب میرا خیال ہے، میرے پاس کبھی خبر تو نہیں ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ شاید حفیظ شیخ کو یہ وہ لے لیں گے دوبارہ، مطلب وزیر خزانہ کے لیے، اور جلیل عباس جیلانی، کیونکہ میں نے کہا تھا یہ بھی قابل قبول ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو وزارت خارجہ پہ لے لیا جائے، لیکن ابھی یہ قبل از وقت ہے، مطلب یہ میرا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو۔ بہرحال یہ ایک بہت اہم خبر تھی ان کے آنے کے بعد، انوار الحق کاکڑ کے بعد، اور کاکڑ صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک اچھا پس منظر بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہے، اور یہ پہلے بلوچستان کے لیے ان کا نام لیا جا رہا تھا، لیکن اچانک ان کو پھر وہ ہمارے حلقے نکال کے لے آئے۔ بہرحال چلے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری آج خبر یہ تھی کہ ہائی کورٹ نے عمران خان کو جیل مینول کے حساب سے نہ ان کو سہولتیں فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالتیں ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، لیکن کوئی عدالت یہ نہیں دیکھ رہی کہ جو کچھ عمران کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ کس طریقے سے مطلب ہو رہا ہے اور کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ، اس پر تو کوئی عدالت بات نہیں کر رہی۔ بالکل بھی مطلب کوئی مطلب ایک ایسی چیز ہے بالکل واضح ہے، اور یہ ویوز آف فیصل محمد، آپ کو جو ہمارا چینل ہے یہ آپ کو ہم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ عمران کے خلاف جو ہے باقاعدہ یہ تو سائفر ویفر تو آیا، اور جو کچھ بھی سارا مسئلہ ہوا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سائفر کا لانا اور یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ ڈائری کا سامنے لانا،
یہ ساری چیزیں ہیں جو کسی چیز کی نشاندہی کرتی ہیں. اور وہ نشاندہی کیا ہے؟ وہ نشاندہی یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کو فیصلہ کر چکی ہے. یہ بات ہم کھل کر کہتے ہیں، ڈیپ اسٹیٹ ناپسند کرتی ہے. اب قطع نظر اس کے کہ ٹھیک ہے پیچھے امریکہ بھی ہوگا، لیکن اور بہت سارے معاملات ہیں. ظاہر ہے چھوٹی سی ویلاگ میں دوبارہ تو نہیں سارے ریپیٹ کر سکتا. آپ اگر ہمارے ویلاگ اگر آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. ہم یہ بات میں کہتے رہے کہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ اور امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ دو شخصیات کے خلاف جو ہے کوآپریٹ کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ ہے ایک ٹرمپ ہے امریکہ میں اور یہاں پہ عمران خان ہے. تو ظاہر بات ہے جب بیک چینل کے اندر ان کی کوآپریشن ہو چکی ہے تو پھر یہ سائفر بھی ہوگا اور ڈائری بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا. اب سائفر کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ سائفر جو ہے وہ کسی حد تک ساری چیزیں درست ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیونکہ میں نے کل کے ویلاگ میں کہا تھا، اگر نہیں دیکھا تو آپ ضرور سن لیں. میں نے کہا تھا کہ عمران خان سے جس نے بھی کہلوایا کہ سائفر ہم سے کھو گیا ہے، وہ جو ان کے الفاظ ہیں ان کو پکڑا گیا ہے، خان صاحب کے الفاظ کو. اور خان صاحب کے الفاظ کو پکڑنے کے بعد جو ہے یہ سارا ایشو جو ہے وہ شروع کیا گیا اور ان کو لایا گیا ہے کہ اب خان صاحب کو گھیرا جائے. تو میرا جہاں تک خیال ہے، جو میرے پاس ایک غیر جانبدار اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ سائفر کے حوالے سے یہ عمران خان صاحب کو پکڑیں گے. اچھا اب دیکھیے وہ ڈائری کا ایک جو مسئلہ آیا ہے نا، اب ڈائری کے حوالے سے بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائری ان کی نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ابھی تک میرے پاس اس حوالے سے کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے کہ وہ ڈائری واقعی ان کی تھی یا انہوں نے لکھا تھا. لیکن کل رات سے میں نے کچھ پیغامات بھیجے تھے، کچھ میرے لوگ ہیں جاننے والے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کچھ مختلف باتیں کی، لیکن ایک جگہ سے مجھے ایک انتہائی قریبی خاتون ہیں، انہوں نے آج صبح مجھے بتایا کہ یہ بات درست ہے کہ بشریٰ بیگم کچھ چیزیں جو ہیں ہدایت لکھ کر لکھا کرتی تھیں. تو میں نے پھر ڈی ایم سے جب میری ان سے پرائیویٹ میسیجز پہ بات ہوئی، نارملی ہم ٹیلی فون پہ بات نہیں کرتے، آج کل پتہ کہ ٹیلی فون ٹریپ بھی ہوتے ہیں، ٹیپ ہو جاتے ہیں، چیزیں ٹریپ ہو جاتی ہیں. پھر پتہ لگا کہ کسی جگہ وہ فیصل صاحب کی بھی کوئی چل رہی ہے پتہ نہیں، تو ہم بہت گھبراتے ہیں ان چیزوں سے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ وہ بہت قریب ہیں، ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہی ہے، اور انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ لکھتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں. تو انہوں نے پھر مجھے یہ بتایا کہ بنیادی طور پر جو ان کی زبان، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کام کے لیے اچھی باجی سے کہا تھا، غالباً اچھی باجی شاید وہ بشریٰ بیوی کو کہہ رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ اب وہ دوبارہ میں نے ذرا وضاحت نہیں کی، کوئی مختصر بات تھی ٹائپنگ کے اندر ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اچھی باجی سے اسی کام کے لیے کہا تھا. تو انہوں نے شاید غالباً وہ کام ہوا یا نہیں ہوا، کچھ ایسی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے وہ پیغام لکھ کے رکھ دیا ہے، عمران کو لکھ دیا ہے پیغام. تو ڈیٹ مین اس سے صرف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بشریٰ بیگم جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ پیغام عمران کے لیے لکھا کرتی تھیں. لیکن اس بات سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس بات سے یہ بات قطعی طور پر اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ جو ڈائری آئی ہے وہ بشریٰ بیگم کی ہے. وہ لکھنے والے تو بہت بھی لکھ سکتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی لکھ سکتے ہیں، ہماری بہن بیٹیاں کوئی بھی چیز نوٹ کبھی لکھ کے رکھ دیتی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ابو آ جائیں، چچا آ جائیں، بھائی جان آ جائیں، تو ان کو یہ لیٹ جائے. تو لکھا کوئی پیغام لکھا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ڈائری جو ہے بشریٰ بیگم کی ہے یا اس میں جو کنٹینٹ ہے وہ بشریٰ بیگم کا لکھا ہوا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ اس کا فرانسک ٹیسٹ کرا لیا جائے کہ آیا واقعی وہ بشریٰ بیگم کی رائٹنگ ہے یا نہیں. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک تجزیہ نگار، اگر وہ چیز اتنی امپورٹنٹ تھی تو پھر یہ جو پبلک جو کیا گیا ہے نا، اس کو یہ غلط ہے. بنیادی طور پر پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ان کا پرائیویٹ میٹر ہے، وہ ایک میاں بیوی کے درمیان تھا، ان کا گھر کا مسئلہ تھا، وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا پرائیویٹ تھا. اگر اس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک دشمن کوئی ایسی چیز تھی، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی ریاست کے خلاف کوئی چیز تھی، کہیں کسی کو حملہ، کو دہشت گردی، کوئی ایسی اگر بات تھی تو ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ اپنا اس کا فرانسک کروائیں. فرانسک کرانے کے بعد پھر یہ کہ اس کو ایک بطور ایویڈنس آپ مقدمے میں استعمال کریں، عدلیہ کو سند دیں. لیکن آپ نے اس کو جس طرح وہ پبلک کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی تو افادیت ختم ہو گئی. یہ میرا خیال ہے، مائٹ بی آئی ایم رانگ. تو یہ بہرحال کہنا تھا. تو اب دیکھیں یہ کیا اس کی صورتحال بنتی ہے کہ یہ کیا بنتا ہے سلسلہ. تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے لیے جو ہے نا معاملات جو ہیں وہ ابھی فی الحال ابھی تک کوئی نہیں ہے. بہرحال لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں مسلسل کہ بھائی سب کچھ ہے، معاملہ وہ ٹھیک ہے، ابھی تک فی الحال کوئی ٹھیک نہیں ہے. اور عمران خان کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو ہر صورت کے اندر ہی، میں آپ کو آج ہی خبر دیتا ہوں، آج تک کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس کے اندر ان کو سیکرٹ ایکٹ کے تحت پکڑا جائے. اور اس پہ مغرب کی بھی خواہش یہی ہے کہ دس از دی بیسٹ، مطلب یہ کہ ان کو ملا ہے، کیونکہ عمران خان نے ایک طریقے سے کنفیسٹ کر لیا جب انہوں نے کہا کہ مجھ سے کھو گیا تھا. اب گو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کیا کہتے ہیں کہ کسی فوجی عسکری ذرائع سے ملا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر، کیونکہ
میں اس بحث میں ذرا فی الحال جانا نہیں چاہتا، کیونکہ کچھ معاملات جو ہیں ذرا آؤٹ آف وے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا بات کرنا. لیکن اب یہ فیصلہ خیر لوگوں نے کرنا ہے کہ آیا کیا ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سائفر جو تھا بالکل صحیح تھا. عمران خان کا جو الزام تھا وہ بالکل درست تھا، لیکن عمران خان کے ساتھ سازش ہوئی، عمران خان کو ہٹایا گیا اس بیانیے سے. اور اس کے بعد میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی بار بار، شاید لوگ کبھی کبھی نہیں مانتے اور کبھی ماننا بھی پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں آج سے جو تقریباً بات ویوز آف فیصل محمد نے 1 سال قبل جو باتیں آپ کو کہی تھیں کہ کیا کچھ ہوگا اگر وقت کے اوپر کام نہیں ہوا، وقت پہ تحریک نہیں چلی، وقت پہ اگر عمران خان اگر باہر نہیں گیا تو پھر عمران خان صاحب کو کیا کیا پرابلمز ہوں گی. یہ ساری پرابلمز جو ہم نے ویوز آف فیصل محمد نے آپ کو بتایا تھا وہ تقریباً آج چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ آپ خود جو ہے نا جج کر سکتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کوشش جو کر رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ صرف کوشش وہاں سے جمائمہ خان کر رہی ہیں اور بہت لائل ہو کے اور بڑی تیزی کے ساتھ اسٹرگل کی جا رہی ہے. تو خان صاحب کو اتنی جلدی لٹکانا بھی شاید یا جس جو ان کی خواہش ہے، خدا نہ خواہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب وہ لٹکائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کی جو خواہش ہے کہ خان صاحب کو نشان عبرت بنایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. اور خان صاحب کچھ باہر کے لوگوں کی میں بات کروں، یہ میرا تجزیہ ہے، کچھ باہر کے لوگوں سے میری جب بات ہوئی ہے وہ مطلب دے آر ناٹ بلانگنگ فرام پاکستان، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اگر کبھی باہر آ گیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ پاکستان از خود نہیں جائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کچھ ہوا. اب دیکھیں نا کیا کر لوگ کہتے ہیں. ابھی بھی مجھے ایک صاحب نے اس وقت کہا کہ جناب وہ قوم پوری ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو میں نے وہ ٹویٹر پہ ذرائع مذاق ان سے پوچھا تھا کدھر کھڑی ہے بھائی، ٹویٹر پہ کھڑی ہوئی ہے کدھر، یا کہیں سوشل میڈیا کہاں کھڑی ہے، فیس بک پہ کھڑی ہے، کہیں گھر کے باہر کھڑی ہے، یا اپنے اپنے کمروں کے اندر کھڑی ہے، کہاں کھڑی ہے. مطلب دیکھیے بنیادی طور پر میں نے جو بات آپ کو 1 سال قبل اس چینل سے بات ایک پیغام دیا تھا کہ جس روز یہ بات طے ہوئی تھی کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے بعد جب لا کر چوروں کو بٹھا دیا گیا تھا تو قوم کو تو چاہیے تھا کہ اسی وقت باہر آ جاتی، ٹائم تو بیسٹ تھا، لیکن قوم نہیں آئی. بہرحال چلے ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب جو ہے بہرحال ٹائم جو ہے نہیں ہے. اور ابھی بھی جو سارا کچھ پکڑ دھکڑ جو جاری ہے وہ اسی لیے کہ قوم کو ایک خوف کا ماحول جو ہے نا وہ کوئی جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا دوسری جانب یہ ہے کہ ادھر حالات جو ہے نا خراب ہو رہے ہیں، جیسے یہاں پہ اکسایا جا رہا ہے نا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب وہ جلدی جلدی کچھ عمران خلاف کام کرے، اسی طرح وہ روس کو بھی ادھر جو ہے نا کوئی اکسا رہے ہیں ڈیپ اسٹیٹ ادھر کی کہ روس کوئی بڑا حملہ کرے. ادھر ایڈمرل گورشکوف جو ہے جو بلیک سی کے اندر ہے، جس کے اوپر زرخون میزائل وغیرہ بھی لگا رکھے ہیں، کہا جا رہا ہے مجھے پتہ لگا ہے کہ اس کو خطرات ہیں، کیونکہ وہ ایڈمرل زرخوف اس پہ جو ایڈمرل گورشکوف ہے اس کے اوپر زرخون میزائل لگا کے اور ساتھ میں کچھ 2-3 بیڑے لگا کر رشیا کی کوشش ہے کہ وہ بلیک سی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے ان تمام ممالک کی خاطر جو اینٹی رشیا ہیں، یعنی جو نیٹو کے اتحادی ہیں. ان کو کوشش کی جائے گی کہ وہ بلیک سی میں ان کو آؤٹ کر دیا جائے، جبکہ اس کی بنسبت جو ہے کوشش امریکہ کی ہے وہ یوکرین کو سپورٹ کریں کہ یوکرین نے ایک مشن شروع کیا ہے، اس کا ہے نام بلیک سی فری آپریشن فری بلیک سی. آپریشن فری بلیک سی جو شروع کیا گیا ہے اس کے پیچھے پوری امریکہ کی اور نیٹو کی طاقت ہے. تو یہاں جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا ایک اور دوسرا ایک پوائنٹ بنے گا ٹکراؤ کا. اچھا دوسرا اسی کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جرمنی کچھ ان کو وہ میزائل دینے جا رہے ہیں، ٹورس میزائل جو ہیں، ٹورس میزائل جو ہے وہ تقریباً 750 کلومیٹر سے زیادہ جو ہے نا جا کے اپنا اہداف کو نشانہ بناتا ہے. ڈیٹ مین یہ ہوا کہ اگر یہ جو میزائل اگر جرمنی سے اگر ٹورس میزائل مل جاتے ہیں اور اگر وہ میزائل اگر وہ اپنے علاقے سے یعنی ڈوہانس کلو اور ادھر سے کیا کہتے ہیں اگر وہ کرے گا ڈوہان سے یا اپنے بالکل یعنی کہ یوکرین کے اپنا جو کیف کے جو قریب سرحدی علاقے ہیں، شہری علاقے جو ہیں یا چھاؤنیاں ہیں، لوہانسک ہو گیا، ڈوہانسک ہو گیا یا ڈنبلک ہو گیا، کہیں سے بھی اگر وہ کرے تو وہ جو ہے نا میزائل بڑی آسانی سے جو ہے وہ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں. کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کریمیا تک پہنچ سکتے ہیں. اور وہ خاص طور پر جو روس کا جو ایک مین شہر ہے ماسکو، اس کے علاقہ ایک خاص نام ہے، میں کسی وجہ سے نہیں بتا رہا، جہاں پہ چھاؤنیاں وغیرہ ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا کسی کا دفاع، ان چھاؤنیوں کو وہ آرام سے نشانہ بنا سکتے ہیں. گو کہ جرمنی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو میزائل دیے جا رہے ہیں ٹورس میزائل، اس سے جو ہے آپ وہاں پہ حملہ نہیں کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ اکسایا جا رہا ہے. آج صبح سے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت کو پاکستان میں غالباً کو 4 یا 6 بجے کا شاید 6 بجے یا 5-6 بجے کا ٹائم ہوگا. اس وقت تک جو ہے ابھی تک تقریباً کو 8 میزائل جو ہے وہ
क्रीमिया ब्रिज के ऊपर जो है यूक्रेन फेंक चुका है। और आपको पता है कि प्यूटन बारहा कह चुके हैं कि क्रीमिया ब्रिज पर जो हमला है वो हमारे लिए इंतहाई मतलब जिसे कहते हैं कि रेड लाइन कह लें या जो कुछ भी होगा। तो मुझे, जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में आपको कही थी बात, कि जिस तरह यहाँ पे उकसाया जा रहा है इमरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए, तो वहाँ भी उकसाया जा रहा है रूस को कि रूस कोई बड़ी कार्रवाई करे और उसके बाद जो है ये जंग बढ़े। तो ये जो है ना मामला जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाके बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। अच्छा, दूसरा ये अमेरिका के अंदर एक चीज़ और ख़तरनाक है कि अमेरिका में खुदकशियों का ग्राफ जो है ना बहुत बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता साल तकरीबन 50,000 लोग जो है ना खुदकशी कर चुके हैं। और वहाँ पे वैसे भी आपको पता है वो हवाई के अंदर आग वगैरह लगी, कुछ पता नहीं क्या बात है, कुछ दुनिया के अंदर वैसे ही कोई अल्लाह ताला रहम करे, वो अजाब आया हुआ है, परेशानियां हैं, खुदकशियां हैं, आग लग रही हैं, ट्रेडोन्स आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, अजीब अजीब तमाशा चल रहा है। बहरहाल एक और इसमें एक जो बड़ी अजीब सी खबर है वो ये है कि हमारे लिए तो अच्छी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने हिम्मत करके कह दिया कि जो इसराइल जो है गाजिब रियासत है और हम उसको एक गाजिब रियासत के तौर पर देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने बात कही है। तो बहरहाल देखें इसका क्या असर होता है। इसको बुरा तो समझा है, अमेरिका की तरफ से भी बुरा कहा गया है, कई यूरोप के लोगों ने भी इसे बुरा कहा है। ज़ाहिर सी बात है कि इसराइल तो उनके लिए ख़ास है और सारी आपको पता है कि इसराइल की पावर कितनी है इस वक्त। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल इसी तरह मोदी साहब जो हैं उनका जो हिंदुस्तान है वो मुसलमानों के बाद अब क्रिश्चियनों के लिए भी एक जहन्नुम बनता जा रहा है। लेकिन अभी तो आप देखें कि इतना कुछ होने के बावजूद, क्योंकि भारत खड़ा हुआ है अमेरिका के साथ अगेंस्ट टू उसके क्या कहते हैं सारे मामलात के, तो वो उनको कुछ नहीं कह रहे। तो बहरहाल ये है कि अमेरिका तो आपको पता है पाकिस्तान में जो कुछ करता है वो करता ही करता है। और उसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।